أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ولو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو سلبنكم في جذع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وإنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. قال بل قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اما ان تلقیا، یہ کہ تم پھینکو گے، و اما یا کہ ان اکون اول من القا، کہ ہم ہوں اول من، جو ہم ہوں پہلے جو پھینکیں. قال بل القو، موسیٰ نے کہا کہ موسیٰ نے کہا بل القو، بلکہ تم ہی پھینکو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ، پس اچانک حبالہم ان کی رسیاں، وَعَصِيُّهُمْ اور ان کے لاٹھیاں، یخیل الیہ، یہ اس طرح ان کو محسوس ہوا، ڈال دی گئی اس کے، من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعت، کہ تو وہ کیا ایسا لگتا جیسے کہ وہ دوڑ رہی ہیں. فاوجس فی نفسی، پس محسوس ہوا، فی نفسی اپنے دل میں، خیفتاً خوف، موسیٰ کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام دل میں تھوڑا سا ان کو خوف محسوس ہوا. قال قلنا لا تخف، ہم نے کہا لا تخف، نہ تم ڈرو، لا تخف نہ تم ڈرو، لا انک انت الاعلی، بے شک تم ہی جو ہے وہ غالب رہو گے، بے شک تم ہی، انت بھی اور اعلی تم ہی، انت بھی اور پھر الف لام بھی، تو پھر تم ہی غالب رہو گے، یعنی تم ہی ان کے اوپر غالب رہو گے. فالقی ما فی یمینک، پس ڈال دیجئے معافی، یعنی معافی جو کچھ ہے، جو ہے تمہارے یمینی دائیں ہاتھ میں، اور تلقف وہ تلف کر دے گا، وہ نگل جائے گا، ما صنعوا اسے جو انہوں نے بنایا. انما صنعوا، انما دراصل یقیناً بے شک، صنعوا انہوں نے بنایا، قید جو بنایا انہوں نے، قیدو ساحر وہ چال ہے ساحر جادوگر کی، ولا یفلح الساحر اور نہیں کامیاب ہوتا ساحر جادوگر، حیث ہوا تھا جہاں بھی وہ آئے.
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، پس گرا دیے گئے سحرتو جادوگر سجدن سجدے میں، قالو اور انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لے آئے، برب ہارون و موسیٰ، موسیٰ ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ قال فرعون نے کہا آمن تم، کیا تم ایمان لاتے ہو، لہو اس پر، قبل اس سے پہلے، ان آذنکم کہ میں اجازت دیتا تمہیں، انہو بے شک یہ، لکبیرکم وہ بڑا ہے تمہارا، یا استاد ہے تمہارا، الذی علمکم سے وہ جس نے علامہ سکھایا، کم تمہیں اس سے جس نے تمہیں جادو سکھایا، فلو قطعنا پس ضرور بضرور میں کاٹوں گا، قطعنا لام اور یہ نون مشدد، یہ میں ضرور بضرور کاٹوں گا تمہارے، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم اور تمہارے پیروں کو، من خلاف میں مخالف سمت سے، ولأصلبنکم اور ضرور بضرور میں سولی پر چڑھاؤں گا تمہیں، فی جذوع النخل تنے پر، کھجور کے درخت پہ میں تمہیں ضرور سولی دوں گا، وَلَتَعَلَّمُنَّ وَلَتَعَلَّمُنَّ اور ضرور بضرور تم جان لو گے، اینا ہم میں سے کون، اشدو زیادہ سخت ہے، عذاب و ابقا یعنی کس کا عذاب زیادہ سخت ہے ہم میں سے، اور کون باقی رہنے والا ہے۔ قالو انہوں نے کہا لن نعصرک ہرگز نہیں، نعصرک ہم فوقیت دیں گے، ہم ترجیح دیں گے، کا تمہیں، اعلیٰ اس پر، ما جاءنا من البینات جو ہم پر آ گئی ہیں، من البینات یعنی کہ ہماری واضح نشانیاں، واضح دلائل جو ہمارے پاس آ چکے ہیں، ان پر ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے، والذی اور اس ذات پر، فطرنا جس نے پیدا کیا ہمیں، فقدی تو فیصلہ کر لے، یا جو کر لے، ما انت قاد جو تو فیصلہ کرتا ہے، یعنی جو تجھے کرنا ہے تو کر لے، انما تقدی در حقیقت، حقیقت ان بے شک تو، تقدی تو فیصلہ کر سکتا ہے، حاضی الحیات اسی حیات دنیا دنیاوی زندگی کا، انا بے شک ہم، آمنا ہم ایمان لے آئے، بربنا ہمارے رب پر، لیغفر لنا تاکہ وہ مغفرت کر دے ہماری، یا معاف کر دے ہمارے لیے، خطایانا ہمارے غلطیوں ہمارے گناہوں کو، وما اور اسے بھی، اکرہتنا اکرہتا یعنی جو مجبور کیا، تو نے نہ ہم پہ، جس پہ تو نے مجبور کیا ہمیں، علیہ جس پر، من السحر جادو سے، واللہ اور اللہ ہی، خیر و ابقا بہتر ہے، اللہ ہی بہت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو ہم جیسے پڑھا ہے کل کے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ انہوں نے، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک دن مقرر کر لو جس میں مقابلہ ہو، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ان موسیٰ علیہ السلام کے جو عصا ہے وہ جادو کی، اس کے ذہن میں تھا کہ وہ بن جاتا ہے جادو کے زور سے اژدہا، تو اس نے جادوگروں کو بھی سکھا، اور یہ مقابلے کا ایک دن جب طے ہو گیا اور اس میں سب لوگ اکٹھے ہو گئے، تو وہاں جیسے ہم نے کل پڑھا ہے کہ جادوگروں نے بالکل یہ ایک جب تہیہ کر لیا، انہوں نے ایک اجتماع ہو گیا اس پہ کہ ہم اس پہ ایک ساتھ، یعنی صفے باندھ کے، اور اس پہ ایک ساتھ ہم اس طرح اپنا جادو دکھائیں گے کہ لوگ جو ہے مبہوت ہو جائیں، اور لوگوں کو ایسا محسوس ہو کہ کیا کچھ نہیں ہو گیا۔ تو یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ جب آئے گے تو انہوں نے کہا قالو یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم پہل کرتے ہوئے کہ ہم پہل، یعنی کہ تم پھینکو گے کہ ہم پھینکیں، وَأَمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ کہ ہم پھینکیں کہ تم پھینکو گے۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ وجہ ہوتا ہے کہ جیسے جادو نے اپنے غلبے کے یقینی اور موسیٰ علیہ السلام معجزوں کو لوگوں کے سامنے بے وقت ظاہر کرنے کے لیے پوچھا کہ تم اپنا معجزہ پیش کرو گے، ہم اپنے جادو کے ہتھیار پیش کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے تو بڑھ کر شان بے سے کہہ دیا کہ تم ہی پھینکو، انہوں نے کہا کہ تم ہی جو کچھ پیش کرنا سب پیش کر لو، کہ حالانکہ مقابلے میں جس کی پہل اسے ایک قسم کی برتری حاصل ہوتی ہے، تو تم اس کی برتری پر کا فائدہ اٹھا لو، چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اچانک اچانک انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں، یعنی اس کا اندازہ کرتا ہے کہ وہ بہت ایک دم سے اتنے زیادہ لوگ تھے وہ، اور انہوں نے ایک دم سے جیسے ہی موسیٰ نے کہا کہ پھینکو، تو انہوں نے ایک دم سے ہی سب کچھ انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور وہ پھینک دی، تو ایسا محسوس ہوا کہ
بالکل سینکڑوں سانپ دوڑتے ہوئے موسیٰ کی طرف چلے آ رہے ہیں. یعنی ہم پڑھتے ہیں کہ ہزاروں، وہ تو جادوگر تھے، اور ہزاروں سانپ ایک دم سے ہی دوڑتے ہوئے موسیٰ کے تو کیسا ہو سکتا ہے اس طرف توڑتے چلے آ رہے ہیں. تو ایک دہشت اندر لگا کہ جیسے انسان، جیسے ہم دوسرا پڑھا ہے کہ انہوں نے ایک مجمع پہ بالکل دہشت طاری کر دی کہ اتنے سانپ اور حرکت جیسے چلے آ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایک دفعہ تو وہ بھی انہوں نے اپنے دل میں خوف سا محسوس ہوا. ایک تو خوف یہ کہ انسان ہوتا ہے تو اتنا سامنے تو ویسے بھی خوف، اور دوسرا ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ جو معجزہ دکھا رہے ہیں، یہ جو انہوں نے سانپ بنائے ہیں، تو یہ بھی میں جو میرا معجزہ اس سے بالکل قدر مشابہ نظر آئے گا. تو عوام کہیں اس میں یہ نہ ہو کہ عوام فیصلہ نہ کر سکیں کہ کون سا جادو اور کون سا اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے. تو یہ نہ ہو کہ عوام فتنے میں پڑ جائیں. تو یہ اس طرح ان کے ذہن میں، دل میں بھی ایک خوف محسوس ہوا. فَإِذَا خِبَالٌ وَعِصِيٌّ وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً. یہ موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس ہوا. قُلْنَا، ہم نے کہا، لا تخف انک انت العلیٰ، تو نہ ڈرو، بے شک تم ہی، انکا، بے شک تم، انت العلیٰ، تم ہی غالب رہو گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اللہ تو تم ڈرو نہیں، یہ تو تم ہی غالب رہو گے. اور تم نے کرنا کیا؟ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو تمہارے دائیں ہاتھ اس کو پھینکو. تلقف ما صنعوا، وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا. جو کچھ انہوں نے بنایا وہ اسے، بناوٹی چیزیں، ان کو ساری چیزوں کو وہ نگل جائے گا. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اژدہا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے اژدہا پیدا ہو، تمام لاٹھیوں رسیوں کو نگل لیا ہو. یہ بھی محسوس ہے کہ شاید ان سب رسیوں کو نگل لیا ہو جو سانپ بنی نظر آ رہی تھی. لیکن یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور دوسرے مقامات بھی قرآن میں جو واقعہ بیان ہوا ہے، اس سے بظاہر گمان ایسا ہوتا ہے کہ اس نے لاٹھیوں اور رسیوں کو نگلا نہیں، بلکہ وہ جادو کے اثر کو اس کو زائل کر دیا جس کے بدولت وہ سانپ نظر آ رہی تھی. کیونکہ اپنا سورہ اعراف میں، سورہ شور میں الفاظ اس طرح ہیں، تلقف ما یا فکون، وہ جھوٹ جو بنا رہے تھے اس کو وہ نگلے جا رہا تھا. اور یہاں الفاظ ہیں تلقف ما صنعوا، وہ نگل جائے گا جو اس چیز کو جو انہوں نے بنا رکھی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ان کا جھوٹ اور ان کی بناوٹ کوئی لاٹھیاں اور رسیاں تو نہ تھیں. لاٹھیاں اور رسیاں تو حقیقت تھیں، بلکہ وہ بناوٹ جو تھی وہ جادو تھا جس کی بدولت وہ سانپ نظر آ رہی تھی. تو اس لیے لگتا ہے کہ جدھر جدھر وہ گیا، جدھر جدھر وہ اژدہا گیا، اس نے لاٹھیوں رسیوں کو نگل کر اس طرح پیچھے پھینکتا چلا گیا کہ ہر لاٹھی لاٹھی اور ہر رسی رسی بن کر رہ گئی. یعنی جب وہ وہاں جہاں جہاں سے گزرا، اور تو جو جو لاٹھیاں تھیں وہ لاٹھی بن گئی اور جو رسیاں تھیں رسی بن کے رہ گئیں. یعنی اس کے اثر کو، جادو کے اثر کو اس نے زائل کر دیا. تو وہ بالکل ایسے اپنی اصلی حالت میں پڑی رہ گئی. تو ان کا سارا اثر اور جادو بھی جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قلنا لا تخف والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید سحر، یہ جو کچھ انہوں نے بنایا یہ تو جادوگروں کی ایک چال ہے. اور ولا یفلح الساحر حیث اتى، وہ جادوگر جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، خواہ وہ کسی بھی شان سے وہ آئے، چاہے وہ کتنا ہی جادو دکھائے، وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. اور پھر ہوا کیا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، پھر گرا دیے گئے اس جادوگر جو سجدے میں. گرا دیے گئے تو مطلب یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہ کارنامہ دیکھا، سائے جو اژدہا بن گیا، تو انہیں یقین آ گیا کہ یقین معجزہ ہے، ان کے فن کی چیز ہرگز نہیں ہے. اس لیے یکبارگی اور بے ساختہ وہ سجدے میں اس طرح گرے جیسے کوئی انہیں اٹھا اٹھا کر ان کو گرا دیا گیا ہو. ان کو ایسے لگا جیسے ہم کسی نے لگا جیسے جیسے کوئی گرا دیا گیا ہو. تو اس لیے یہاں پہ الفاظ ایسے ہیں کہ جیسے وہ گرا دیے گئے، یعنی کہتے ہیں کہ گرا نہیں دیے گئے بلکہ وہ خود گر گئے، مگر یہاں اس طرح ہوا جیسے وہ گرا دیے گئے. تو جب ان کو جادوگروں نے دیکھ لیا کہ یقین ہوا کہ یہ کوئی انسانی طاقت سے تو کیونکہ وہ تو خود جادو کے فن کے ماہر تھے، تو انہیں فوراً پہچان لیا کہ یہ کوئی جادو کا کام نہیں ہے، یہ اس اللہ کا کام ہے جس کے فرمان اٹل ہو، جو کچھ چاہے اس کے حکم سے ہو جاتا ہے. اس کے ارادے، اس کے ارادے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے اس کے کوئی مراد جدا تو نہیں ہے. جو ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فولا ہی کر دیتا ہے. تو اس کا انہیں اتنا کامل یقین ہو گیا ہے کہ اسی وقت میدان میں سب کے سامنے بادشاہ کی موجودگی میں وہ سر سجود ہو گئے اور پکار اٹھے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. اور رب العالمین بھی کون؟ موسیٰ اور ہارون. موسیٰ ہارون کا نام انہوں نے اس لیے لیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی
جیسے رب کہتے ہیں، رب ہم رب العالمین، جیسے کوئی فرعون پر ایمان لے آئے، انہوں نے کہا صاف صاف سب کے سامنے اعلان کے دیکھ ہم اس رب العالمین پر ایمان لے آئے جس پر ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا ایمان ہے، یعنی ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو آپ انداز لگائیں کہ کیا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے کسی کے ڈال دیتے ہیں دل میں، تو وہ فوراً ہی ان کے دل میں ہو گیا۔ اور پھر ہوا کیا، جس طرح کہ ہر عامر کے جو بادشاہ ہوتا ہے، اور جب اس کی بات نہیں مانی جاتی ہے تو وہ جس طرح وہ چاہتا ہے کہ ہر بات اسی کے مطابق ہو، اسی کے کہنے کے مطابق ہو، تو اس نے بھی یہی کہا قال آمنت لہ قبل ان آذرکم، تم نے میری اجازت لیے بغیر ہی میں نے اجازت نہیں دی اور تم لوگ ایمان لے آئے۔ یعنی پھر اس نے یہاں پہ پھر دوسرا پینترا لوگوں کو جب اس نے دیکھا کہ لوگ بھی متاثر ہوں گے، تو اندازہ ہو گیا کہ اس کو ہوا کیا، ہونے والا کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک دوسرا پینترا بھی یہاں پہ گرا دیا کہ وہ اس نے فوراً کہا کہ جی یہ جو ہے وہ یہ جو ہے لَکَبِیرُکُمُ الَّذِی عَلَّمَکُم، یہ جو ہے ان کا بڑا ہے، یہ تمہارا بڑا ہے اور اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ یعنی کتنے غلط، اس نے خود نے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور یہاں پہ تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اس سے لوگوں سے متاثر نہ ہوں، اس نے فوراً یہ چال چل دی کہ یہ جو ہے وہ یہ تو تمہارا بڑا ہے، تم اس سے سیکھا، تو اسی کی وجہ سے تو یہ تو سکھایا گیا ہے، اس نے ان کو سکھایا، اور ان کی یہ چال تھی کہ پہلے اپنے شاگردوں کو بھیجا اور انہوں نے اپنا جو کارنامہ تھا وہ دکھایا، اور پھر اس بڑے کو تاکہ اپنے استاد کو جتا دیں، تو ان کے یہ کہا کہ یہ تم مجھ سے بڑا ہے اور اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اب تم اس کا مزہ چکھو، جس طرح ہر ڈکٹیٹر یہ کہتا ہوتا ہے کہ ہم میری اگر بات مانی نہیں گئی تو پھر انہوں نے تمہارے ساتھ یہ سزا دی جائے گی۔ تو یہاں سے یہی کہا وَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، یعنی میں ضرور بضرور کٹواؤں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے، اور ضرور میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا درختوں، یعنی کہ کھجور کے درختوں پہ۔ سولی چڑھانے کا مطلب ہے سولی جس طرح یہ کوئی پھانسی کی طرح نہیں، پھانسی تو گردن میں ڈال دی رسی، اور سولی جو چڑھائی جاتی ہے وہ تو اس طرح جیسے کسی ایک اونچی جگہ پہ کسی تنے پہ یا لکڑی پہ کسی انسان کو باندھ دیا جائے، اور ایک اور جیسے سلیب دکھاتے ہیں، ایک اور دوسرے ایک ترچھی ایک لکڑی جو ہے وہ اس طرح ہورزنٹل لگا دی جائے، اور اس پہ اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا جائے، اور اس انسان کا جسم اس پہ لٹکتا رہتا ہے، اور پھر گرمی کی شدت سے یا سردی سے یا پرندوں سے جو بھی ہے اس کو کھا پی کے کچھ دنوں میں انسان مر جاتا ہے۔ تو یہ بہت دردناک موت ہوتی ہے، جو سولی میں تو فوراً موت واقع نہیں ہوتی ہے، اس میں پھانسی میں تو فوراً موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ان کا یہ ہے، ان کا یعنی کہ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ کھجور کے درختوں سے تمہیں لٹکوا دوں گا، نسولی دوں گا، اور تم پھر جان لو گے کہ تم میں سے کہ کس کا عذاب جو ہے وہ زیادہ ہم میں سے زیادہ سخت بھی اور کس کا باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اس کے اندر کہ میں عذاب دوں گا تو تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوگا۔ مگر ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے ذہن میں ایمان پختہ کر دیتا ہے تو پھر وہ اتنا راسخ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی چیز کو اس کو پھر اتنا کسی بادشاہ کی کسی کی بات کو کوئی اہمیت دیتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، کہ ہم نے جو واضح نشانیاں دیکھ لی ہیں، یار وہ تو سمجھ گئے کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو واضح انہوں نے جو نشانیاں دیکھ کہ ہم اس واضح دلائل لانے کے بعد ہم تجھے اس پہ کوئی ترجیح نہیں دیں گے، اور ہم اس پر بھی ترجیح نہیں دیں گے جس ہم نے پیدا کیا ہے، والذی فطرنا، یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اب یہ ہے کہ تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، فقد ما انت قاد، تو جو کرنا چاہتا ہے کر دے، تو کر کیا سکتا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرے ہاتھ میں صرف ایک دنیا کی زندگی ہے جس کے تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، دنیا کی زندگی تو ویسے بھی ختم ہو جانی ہے، جو آج نہیں تو کل سب نے مرنا ہے، تو جو تو چاہتا ہے کرنا چاہتا ہے کر لے۔ پھر انہوں نے یہ کہا انا آمنا بربنا، ہم تو ایمان لے آئے، یقینا ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر، تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، وما اکرہتنا علیہ من، اور وہ اس کو بھی جو معاف کرا دے جو جادو کے زور پہ تو ہمیں تیری وجہ سے تیرے بلانے پہ ہم آئے اور تو نے ہمیں یا اللہ کے رسول نبیوں کے سامنے کھڑا کر دیا، تو یہ جو زبردستی ہم سے یہ کام کروایا گیا، اس پر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ جو ہم نے مجبوری نے کام کیا اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ واللہ، تو یہ کہ اب ان کو جیسے پھر ہوا یہی کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، تو یہ آپ اندازہ لگائے کہ یہ سب کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ کے اور الٹے سیدھے ہاتھ سا کاٹ کے سولی پہ چڑھا دیا گیا۔
اور یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جماعت جو سورج نکلنے کے وقت کافر تھی، یعنی دن چڑھے جب وہ آئے ہیں تو کافر تھی، وہی جماعت جو سورج ڈوبنے سے پہلے مومن بھی ہو گئی اور شہید بھی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بھی بنا دیا اور شہید کا درجہ بھی دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے چاہے بھلائی ہے، جس کی قسمت میں لکھا ہو تو اسے ایمان بھی دے دیتے ہیں۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ ہی ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور سب سے بہتر، بہتر بھی وہی ہے، اور سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی ہر چیز نے تو ختم ہو جانی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ سمجھنے کے عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، ایسا ایسا ایمان راسخ ہمارے دلوں میں بھی ڈال دے کہ پھر کسی انسان کی بات کی کوئی اہمیت نہ رہے، یعنی کوئی اس کا خوف نہیں ہے، کتنا وہ جادوگر صبح ایک دن پہلے تک اس سے اپنے انعام کے لیے، ہم سورہ راہ میں پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں کیا ملے گا، یعنی انعام مانگنے کے لیے اسے انعام مانگے جا رہے ہیں، اور اب آج کے دن وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ جو تجھے کرنا وہ کر لے، تو کیا کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہمیں موت دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی وہ معافی مانگتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اپنے گناہوں کی، اور جو انہوں نے کیے خطائیں کی ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، یقیناً جب وہ شہید ہو گئے تو اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ تو اللہ ہے غفور رحیم ہے، جو انسان سب کچھ کرتا رہے مگر پھر اگر وہ اگر دل سے معافی مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور ہمارے جتنے چھوٹے بڑے پوشیدہ ظاہری جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں بھی پاک صاف کر دے، اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔